بہت سارے لوگ جو جابس کرنا چاہتے ہیں، جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اسپیشلی جب انٹرویو دینے جاتے ہیں، اگر آپ استاد ہیں یا کوئی بھی اور پروفیشن میں ہیں تو ان کو گائیڈ کیجئے کہ انٹرویو کے وقت کون سا لباس، جوتا یا کیسا ہونا چاہیے. عموماً آپ دیکھیں ایک شخص انٹر ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پی ایچ ڈی ہوں، سی وی کے اوپر بہت بھرمار ہے، لیکن اس نے کھلا جوتا پہنا ہے یا بال اس کے بکھرے ہیں، لباس اس کا ٹھیک نہیں، تو وہ سارا امپیکٹ تو پہلے تو اپیرنس سے ہی زیرو ہو گیا نا. تو اس میں چاہوں گا مختصر سا بتائیں کہ جابس کے لیے جب انٹرویو دینے آپ جائیں تو آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں لباس کے حوالے سے؟ اچھا، 2-3 سینٹرل باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لباس آپ پہنیں وہ آپ اندر سے بھی وہی ہوں، باہر سے بھی وہی ہوں. فار ایگزامپل کانفلکٹ نہ ہو پرسنالٹی کا. جیسے آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سوٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 پیس سوٹ پہننے کی ضرورت ہے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں تو پوچھتا ہوں اچھا یہ ویسے کیا ہے، آپ نارملی کیا پہنتے ہو؟ کہتے ہیں نارملی شلوار قمیض پہنتا ہوں. میں کہ اب کیا پہننا چاہتے ہیں؟ جی میں اب سوٹ پہننا چاہتا ہوں 2 پیس سوٹ. میں کہ کیوں 2 پیس سوٹ پہننا چاہتے ہیں؟ آپ کمفرٹیبل نہیں ہے شلوار؟ میں بڑا کمفرٹیبل ہوں. تو میں نے کہا آپ اگر سوٹ پہن کے جائیں گے تو جب آپ چلیں گے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا پہلی دفعہ آپ نے سوٹ پہنا ہے. تو لوگ جو ہے نا فیک لوگوں کو ہائر نہیں کرتے، فونی لوگوں کو ہائر نہیں کرتے، وہ ریئل جینون لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں، شلوار قمیض کو آپ جو ہے اڈورن کریں. جیسے ابھی آپ نے پہنی ہے، آپ سب نے پہنی ہے، تو جیکٹ کے ساتھ یا آپ اس کے ساتھ آپ نے جو سینٹرل بات کی آؤٹ سیٹ میں، اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ جو عزت ہے شو کریں، رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ. تو آپ اگر جاب پہ جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اگر رسپیکٹ شو نہیں کرتے، دیکھیں آپ شادی پہ سر کو عام آدمی جو ہے وہ کیجول کپڑے پہن کے جا سکتا ہے. آج کل پاکستان کی کسی کی شادی پہ سر وہ فیملی کبھی آپ کو فرگیو نہیں کرے گی، وہ کہیں گی کہ ان لوگوں نے ہمیں رسپیکٹ نہیں شو کی. تو آپ نے وہاں پہ رسپیکٹ شو کرنی ہے، لیکن آپ نے اوریجنل بھی لگنا ہے. تو پہلا تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں شلوار قمیض پہنے، اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہنے. شلوار قمیض کے ساتھ بھی اس کے تقاضے جو ہیں وہ ویسٹ کوٹ ہے، اس کے بعد بندھا ہوا جوتا، شوز یا بندھا ہوا چپل، یہ نہیں اوپن چپل. نہیں اوپن چپل تو دیکھیں. اور کلرز کا انتخاب بھی سر ضرور تو کلر کا میں نے انتخاب ہے سر، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. وہی کلرز ہیں. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے، سب سے بہترین چوائس وائٹ کی ہے، کیونکہ اگین آپ ٹرسٹ وردی لگیں، کریڈیبل لگیں. دیکھیں آپ کی بات پہ یقین کیوں کریں؟ سی وی بھی تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو سی وی کی بیس پہ تو آپ کو ہائر نہیں کر رہے. اور دوسری چیز سر، جو عموماً آپ اس میں کرتاز وغیرہ پہن جاتے ہیں، کرتا انفارمل ہے، کرتا نہیں بلکہ مکمل ایک کلر کا رنگ پہننا ہے جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جی بالکل کمبینیشن نہیں پہننا، اور دوسرا وہ پجامہ وجامہ نہ پہنے، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا پارٹی وارٹی ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو ہوگی. اچھا اس کے علاوہ میں میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں، آپ کمپنی میں ریسرچ کریں، کہ دیکھیں وہاں جا کے اس کی فیس بک پہ جائیں، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، دیکھیں جو سی ای او وہ کیسی ڈریسنگ کرتا ہے، جو مینیجر ہے وہ کیسی ڈریسنگ کرتا ہے، سینئر مینجمنٹ کیسی ڈریسنگ کرتا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ یہاں پہ کون سی ڈریسنگ جو ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک ٹپ میں یہ دوں گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں، جو بھی جاب کا ٹائٹل ہے اس سے 2 لیول ابو کی ڈریسنگ کر کے جائیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ اگر آپ جا رہے ہیں انٹرن، تو لیٹ سے دوسرا لیول جو ہے وہ بنتا ہے مینیجر کا، تو آپ مینیجر کی ڈریسنگ کر کے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو مینیجر کی ڈریسنگ میں دیکھیں گے، کیونکہ کمپنی نے بہت سارے پیسے آپ پہ انویسٹ کرنے ہیں، آپ کمپنی کو فیور نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس وہ جو میں نے ڈگری لی ہے، یہ وہ جو بھی آپ کا جی پی شیپ ہے، کمپنی نے آپ کے اوپر ہزاروں روپے جو لاکھوں روپے انہوں نے انویسٹ کر کے وہ ٹرین کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اس میں لیڈر ٹائپ کا بندہ ہے، کون سا ہماری کمپنی کو آگے لے کے جائے گا، کیونکہ ان کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 2 لیول ابو کی ڈریسنگ کر کے جائیں. اس سے وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نہ صرف آج کی ڈریسنگ کر کے ہے، یہ اسے وہ مینٹلی دیکھیں گے کہ یہ بندہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو دے کوڈ سی ہم دیئر. اور سر یہ بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ اگر گرمیاں بھی ہیں تو آپ صرف پینٹ شرٹ میں نہیں، ایٹ لیسٹ آپ کم از کم ٹائی کیری کریں، یا اگر آپ جا رہے ہیں تو فارملی تو پورے پراپر سوٹ میں جائیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سوٹ والی جاب نہیں ہے، لیٹس سے آپ کو بینک کرنی ہے یا MBA کی جاب نہیں ہے، تو آپ جا رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ جیسے بلیزر کہتے ہیں، کوٹ کہتے ہیں، کوٹ کے ساتھ آپ رسپیکٹ دیں. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے. اچھا کئی لوگ اس پہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی وہ کیجول کمپنی ہے، جو بندہ بیٹھا ہوا ہے HR والا بھی بڑا کیجول ہے، تو میں بھی کیجول چلے جاؤں. سر میں آپ کو بتاؤں، یہ HR کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بندہ ہارورڈ کا بڑا ہوا بزنس گریجویٹ آیا یہاں پہ پاکستان میں. یہ مجھے HR کے بندوں نے بات سنائی جنہوں نے اس کو اس کے ساتھ ڈیل کیا. تو اس کا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، تو میں تو ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، تو میں تو جاؤں گا جہاں تو آئی کین رائٹ مائی اون ٹکٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو آیا بڑا اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نا، اسی طرح اس نے جین شین پہنی ہوئی ہے، کول قسم کی لک لے کے. تو جب وہ آیا تو وہ کہنے لگے ہم تو حیران ہو گئے کہ اس نے یہ. تو انہوں نے کہا کہ دس گائے ہیز ناٹ شون رسپیکٹ ٹو اس. تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ رسپیکٹ شو کریں،
اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ جیکٹ پہن لیں یا آپ اس کے ساتھ کوئی اگر سپورٹ ویسٹ کوٹ چلتی ہے تو ویسٹ کوٹ پہن لیں, صرف پینٹ شرٹ سر اٹس ناٹ گونا ڈو اٹ. اور جینز بھی نہیں سر, یہ بھی جینز تو بالکل نہیں, نہ نہیں. جینز, Casual نہ چینوز, نہ پولوز, نہ ٹی شرٹ, نہ جاگرز. یہ میں سر اسے پتہ کیا کہتا ہوں, میں اسے کیجول ویئر بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ اسٹریٹ ویئر ہے. ایسے ہی ہے, یہ تو آپ نے نہ صرف جاب انٹرویو کے لیے نہیں پہننا, اس کے بعد بھی آپ نے نہیں پہننا, کیونکہ یہ سارا کیجول ہے, ایکسٹریم کیجول ہے. اچھا سر, آخر میں بس یہ بتا دیجیے کہ سوٹ اگر کیری کرتے ہیں تو کون کون سے کلر جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں؟ میں کہوں گا کہ ایک کلر جو ہے نا سب سے زیادہ اسی پہ رہیں. آپ کے 4-5 کلر, آپ کے 4-5 انٹرویوز نہیں ہونے, ایک لے لیں, وہ ہے ڈارک نیوی, کیونکہ آپ کو اتنے پیسے بھی نہیں, انویسٹمنٹ. اگین شرٹ وائٹ ہوگی اس میں, میں وائٹ شرٹ لے لیں, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ بلو کی ٹائی لگا لیں, یا برک ریڈ, بہت فلیشی ریڈ نہ لگائیں, اور ساتھ میں نائس بیلٹ جسے کہتے ہیں ڈریس بیلٹ, کیجول بیلٹ نہ ہو. بیلٹ اور شو کا کلر, اور بیلٹ اور شو کا کلر جو آپ میچ کریں, اگر بلیک آپ کی بیلٹ ہے تو بلیک شوز ہونے چاہیے. موسٹلی آپ دوسرے شوز سے اوائڈ کریں, براؤن شوز نہ پہنیں, صرف بلیک شوز پہنیں, تسموں والے شوز پہنیں اس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ نائس فٹنگ ہونی چاہیے سر, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسٹچنگ بڑی امپورٹنٹ, اسٹچنگ اور فٹنگ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے جھولا سا پہنا ہوا ہے, اتنے کھلے کپڑے پہنے, یا آپ نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے کہ آپ لگیں وہ جس طرح لل بوائے لگتا ہے, تو بلیو اٹ ناٹ, میرے جیسا کوئی بندہ آپ کو ہائر نہیں کرے گا. میرے جیسے بے شمار بندے ہیں جو ہائرنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ذہن میں پھر ایک کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے, جاتے جاتے میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا. آج کل ڈریس پینٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے اسٹوڈنٹس نے, خاص طور پر یہ کوسچن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جن کو ڈریس پینٹ ان کو یونیفارم کا حصہ ہے, اور انہوں نے وہ بالکل پائپ سے بنا دی ہیں اس کو نیرو باٹم کر کے جینس کے چکر میں. تو یہ کیا یہ ڈریس پینٹ کی توہین ہے یا ڈریس پینٹ کی سینس نہیں ہے؟ دیکھیں وہ نا انہوں نے اپنی پرسنالٹی اس میں پرسنل چوائس لے آئے ہیں کہ اتنی پتلی سی کر کے وہ لگے جینز ہی ہے. میں نہیں سجیسٹ کرتا, میں کہتا ہوں ڈریس پینٹ جو ہے وہ ڈریس پینٹ لگنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنی کھلی نہ ہو کہ ایسی تھائز آپ کی یہاں پہ اور اتنا کھلا فیبرک ہو, تو ود ان ریزن جو ہے ایسے سلم فٹ میں ایسے اوکے, لیکن جسے کہتے ہیں نا اسکن ٹائٹ, وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈریس پینٹ کی سینس ہی ختم ہو جاتی ہے. سر اٹ واز ریئلی لولی ٹاکنگ ٹو یو پیپل, تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری